حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तौहीद, रिसालत, आखिरत और हमारे अरकान इस्लाम, अरकान ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। और आज के दौर के जितने फितने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फितनों से हमें बचाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ पर आकर ख़त्म हुई थी कि 15 पारे तक, यानी हर दिन 3 पारों का तारुफ आपके सामने पेश करने की मैं सादत हासिल कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आज आपके सामने 16वां पारा, 17वां पारा और 18वें पारे, ये 3 पारों से मुताल्लिक़ कुछ तारुफ, कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं पेश करने की सादत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो सूरे जैसे ही 16वां पारा शुरू होता है तो आपको सूरे कहफ का आखिरी का कुछ हिस्सा इसमें मिलेगा। और इसी तरीके से आज के हमारे इस मजलिस के अंदर जो सूरतों के बारे में गुफ्तगू होने वाली है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 का आखिरी हिस्सा, फिर सूरह मरियम सूरह नंबर 19 मुकम्मल, फिर उसके बाद सूरह ताहा सूरह नंबर 20 मुकम्मल,
پھر اس کے بعد سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 مکمل، سورہ حج سورہ نمبر 22 یہ ایک مکمل سورت، پھر اس کے بعد سورہ مومنون سورہ نمبر 23 مکمل سورت، اور پھر اس کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25۔ تو لگ بھگ ایک 6 سورتوں کا تعارف آپ کے سامنے اگر رکھوں گا تو انشاءاللہ 3 پاروں کا کچھ تعارف آپ کے سامنے میں دینے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی پول کھول دی، اور سورہ کہف میں اور سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی پول کھول دی۔ حالانکہ یہ صورتیں مکی صورتیں، جیسا کہ کل میں نے آپ سے کہا کہ مکی صورتیں، مکہ کے اندر تو کفار قریش تھے، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، وہاں پر یہودی یا عیسائی آپ کو نظر نہیں آتے۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہودی اور عیسائی مدینے میں تھے، نجران میں تھے، روم کے پاس تھے، لیکن مکے کے اندر اکثر جو پائے جاتے تھے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ صورتیں مکے میں نازل ہوئی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور اسی طریقے سے سورہ مریم، لیکن اس کے اندر پھر یہودیوں کا ذکر یا عیسائیوں کا ذکر کیسے آ گیا؟ دیکھا، کیونکہ جو مناسبت ہوتی ہے، جو خطاب ہوتا ہے، جو کسٹمر ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، جو مدعو ہوتا ہے، اس کے حساب سے جنرلی دیکھا گیا قرآن مجید میں مکے کے اندر مخاطب جو ہے ان کے حساب سے گفتگو ہوتی ہے، مدینے کے اندر مخاطب بدل گیا، دشمن بدل گیا تو وہاں پر گفتگو ان سے خطاب ہوتی ہے جو وہاں پر دشمن پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ صورتوں میں سورہ یوسف، اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم میں آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر بڑے پیمانے پر یہودیوں کا اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا ذکر ہو رہا۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار قریش اگرچہ کہ سوالات کر رہے تھے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوابات بتلا رہے تھے، لیکن اصل میں یہ سوالات ان کے دماغ میں ڈال کون رہے تھے؟ پس پردہ پیچھے سے یہودی اور عیسائی ڈال رہے تھے۔ اس وجہ سے جہاں پر ان سوالات کے جوابات دیے گئے کہ بتاؤ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع نبی ہے تو ان سے کہو کہ یوسف علیہ السلام کون تھے۔ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصہ آتا تو ان کے پاس تورات اور انجیل میں جو قصے تھے اس سے لے جا کر ٹیلی کر کے دیکھتے تھے، کہتے تھے واقع انہوں نے صحیح کہا یا نہیں، کیا واقع نبی ہے یا نہیں، اگر نبی رہیں گے تو باتیں صحیح رہیں گی۔ لیکن جو انداز میں سورہ یوسف کا نقشہ کھینچا گیا وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس جو ہے کئی غلطیاں نکل رہے الٹا، کیونکہ اگر عقلی طور پر دیکھیں تو بعض اوقات آپ بائبل پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ بائبل میں جو لوگ غور کرتے ہیں، جو لوگ ایکسپرٹ ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی عمر باپ سے بڑی ہوگی، ایسا ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی عمر کس سے بڑی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تاریخ کا نقشہ کھینچتے کھینچتے اچانک تاریخیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات نقل کرتے اس میں کوئی سائنٹیفک ترتیب نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایسا آپ کو کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے صورت نازل ہوتی تھی ان کو ان کے پاس کے جو تعلیمات ہیں ان کو کراس چیک کرنے کا موقع ملتا تھا، ان کو تو پتا چلتا تاریخ میں بہت ساری دھاندلی ہوئی، بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو ان صورتوں کے اندر پس پردہ جو چھپ کر پیچھے سے جو حملہ کر رہے تھے ان سب کی پول کھول دی گئی۔ سورہ 16واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو سورہ کہف کا کچھ حصہ آپ کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آپ کو ملے گا 16ویں پارے میں۔ اب سورہ کہف ختم ہوتے ہوتے دو بڑی نصیحتیں کر کے جاتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دو اہم نصیحتیں کر رہے ہیں اس آیت میں، پھر اس کے بعد آخری کی آیت میں، اس کے بعد فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو سورہ کہف کے آخری میں دو اہم نصیحتیں یہ ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بھی بدعت نہیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں غیر دیندار ہے، گستاخ رسول ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔
یہ لوگ قرآن مجید سے زیادہ محبت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ جو بدعت کرے، بدعت مطلب نئی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لیا، ایسی شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو اور شریعت کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دی گئی ہو، اور اس سے یعنی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے بعد آ کر لوگوں نے کہا کہ شریعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں شریعت نہیں تھی۔ شریعت مطلب کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ، یہ جو تصور ہے شریعت کا، ایک کوئی نیکی ایسی کر لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں، بعد میں کوئی شخص آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ شریعت تضاحی شریعت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ وہ شریعت جو اللہ نے جو شریعت اتاری اس کے مقابلے میں نئی شریعت ایک آدمی بناتا ہے، ایک نیا طریقہ بناتا ہے، عبادت میں ایک نیا سسٹم بناتا ہے، عقیدے میں ایک نیا سسٹم بناتا ہے، معاملات میں ایک نیا سسٹم بنا دیتا ہے۔ ما لم توحد فی عصر النبی والصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی، ویسی چیز شریعت کے مقابلے میں لا کر لوگوں سے کہتا ہے یہ دینداری ہے، یہ دینداری ہے۔ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کبھی ایسے عید منائی تھی؟ ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پھر ان سے پوچھا جاتا بھائی آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں محبت ہے۔ اچھا پھر چاروں اماموں نے کیوں نہیں منایا؟ چاروں امام اگر کہتے اور اختلاف کرتے تو ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ چاروں امام مان لیجئے، اگر چار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے کہ عید میلاد النبی ہے، تو تب یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ واقع دلیل ہے یا نہیں۔ چاروں اماموں نے بھی نہیں کہا، اس زمانے کے اکابر محدثین نے نہیں کہا، فقہا نے نہیں کہا، یہاں تک کہ اس زمانے کے اولیاء کرام کے نام سے جو معروف اور مشہور ہے انہوں نے بھی نہیں منایا۔ بعد میں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی عید میلاد النبی ہے۔ اب عید کے دن ایک آدمی جو ہے جائے نماز لے کر جا رہا تھا، لوگوں نے کہا بھئی اب کیا تم کہہ رہے؟ اب جب عید بولے تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے نا، ارے تھوڑا شروع کرے تو پورا ہی بنا دے رہے ہیں۔ ارے شیخ یہ تھوڑا شروع کرے، اب شیخ بھی پریشان ہے، جو لوگ عید کی شروعات کرے وہ لوگ بھی پریشان ہیں، نہیں خالی عید بولے تھے تم تو پورا عید کے ایسے ہی کر دے رہے۔ اب بکرا بھی کاٹنے کا ہے شاید، یعنی عید اب عید بولے نا تو عید کے حساب سے سارے شیر خورما وہ ساری چیز، مطلب یہ کیا بدعت کیا کہتی؟ باز نہیں ہوتی، اگلے سال تو اور بچے دے دیتے۔ بدعت جو باز نہیں رہتی، اگلے سال تک 2 بچے اور رہتے، پھر بدعت کے ایک نئی ایک شکل اور ایک بڑھ جاتی، پھر اور آگے بڑھتے اور ایک بڑھ، جب تک اس کو روکیں گے نہیں یا رکنے والی نہیں، آخری میں آرکیسٹرا میں تبدیل ہو جاتی بدعت۔ پھر ناچ گانے، پھر اس کے بعد ننگی عورتوں کا بھی ناچ گانا ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا۔ جب آپ شریعت سے باہر ہو گئے تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ بدعت جائز ہے تو گویا کہ وہ کس پر تہمت ڈال رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے شریعت میں نئی چیز نکالی اور کہا کہ عقیدے میں عبادت میں نئی چیز ہے، تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ڈالی کہ کچھ نیک کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، اب ان کی عقل میں آیا ہے کہ نیک کام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نہیں کر کے گئے، اب یہ شخص بعد میں آ کر نیکی کا کام کرے گا اور پھر اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنے طور پر ایک بات لوگ کہتے ہیں اچھا ہے نہ کرنے میں کیا ہے، اچھا ہے نہ برا کیا، روکتے کیوں ہیں؟ اس بہانے لوگوں کو تھوڑا سیرت پڑھنے کا موقع ملے گا، اس بہانے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی نعت پڑھ لیں گے۔ اگر اچھا کہہ کر اپنی طرف سے کچھ نکالنے کی اجازت ہوتی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے میری رضا پانے کے لیے ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، میں کس سے راضی ہوتا ہوں کس سے راضی نہیں ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے کہ بندوں کو معلوم نہیں کہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں کس سے راضی نہیں ہوتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے نبیوں کا رسولوں کا سسٹم جاری کیا۔ یہ رسول اور نبی آتے اور آ کر کہتے کہ دیکھو اللہ کس سے خوش ہوتا اور کس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں میں اپنی عقل سے جان لوں گا کہ میں اللہ کو خوش کر لوں گا، تو پھر نبیوں کو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ہم وہ نہیں معلوم کر سکتے، اسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں، اب کوئی شریعت کے نام پر کوئی نئی چیز نہیں دے سکتا، نئی وحی نہیں دے سکتا، نیا طریقہ نہیں دے سکتا۔
تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو نہ بتا دوں محنت کر کے بھی خسارہ پانے والے لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ؟ بدعت کرنے والے، محنت کرتے کیا بدعت کرنے کے لیے محنت نہیں لگتی؟ اب خالی ایک کنڈا بنانا ہے تو صبح میں آ کے سودا لانا، پھر وہ کھیر بنانا، کیا محنت نہیں لگتی؟ تھیلی لے کے جانا، پھر آنا، پورے خواتین پورے باورچی خانے میں جا کے پوری کھیر بنانا، وہ مٹکے میں ڈالنا، پھر اس کے اوپر اہتمام کرنا، اس کے لیے پیسہ کمانا، کیا محنت نہیں لگتی؟ بدعت کرنے بڑی محنت لگتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں لگتی، بڑی محنت لگتی ہے۔ اگر آپ کوئی چراغاں کرتے عرس کرتے ہیں تو وہ موزم جائے مارکیٹ سے لے کے وہ ایریا تک پیدل سر پہ صندل رکھ لے کے جانا، محنت نہیں لگتی؟ محنت لگتی ہے، لیکن یہ محنت کچھ کام آنے والی ہے کیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگ کہ دنیا میں جن کے محنتیں بیکار ہو جانے والی ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی دوا، جتنے بھی آپ میڈیکل شاپ میں جائیں گے تو ساری دوا اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ اب اچھی دوا ہے بلکہ پوری دوا کھا لیتے ہیں، نہیں، ڈاکٹر کا پرسکرپشن چاہیے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکرائب نہ کریں اس وقت تک آپ بھی شریعت کی کوئی چیز کو اپنے حساب سے اچھا ہے بول کر نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ، قرآن نماز کچھ بھی کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ جاتے اوپر کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ اب بعض لوگ بولے نہیں، ہم کو اچھا لگ رہا کہ ہم کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بس سورہ بقرہ پڑھو نا، برکت ہی برکت آتی، نہیں جب تک بہت بھوک لگتی اتنا صبر نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران اور اچھی، غمامتین غیایتین، قیامت کے بادل بند کرائیں گے، رحمت آیت الکرسی اس کے اندر آخری کی دو آیتیں پڑھو نا، پھر برکت ہی برکت آتی، ہو سکتا کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اتنی برکت ہو جائے۔ نہیں وہ ایسا نہیں، سوچیں ہم۔ اچھا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کل کے دن کوئی آدمی آ کر کہے نہیں بھائی میں ٹوائلٹ جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں پڑھتا، میں تبت یدا ابی لہب وتب، بہت برا آدمی تھا نا اس لیے میں ٹوائلٹ جاتا ہوں۔ اب جو چاہے بنا لے سکتے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیجا کیوں گیا؟ آپ مشن ہی خراب کر دے رہے پورا۔ ہمارے اچھے کے چکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گر رہا ہے۔ یہاں گستاخی کون کر رہے ہیں؟ جو نئی چیز نکال رہے ہیں نا وہ گستاخی کر رہے ہیں، اور وہ نئی چیز کو فالو نہیں کر کے ہم گستاخی نہیں کر رہے، سمپل بات ہے۔ تو قرآن مجید میں اسی لیے سورہ غاشیہ میں کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ آئیں گے پیشانیاں تھکے ہوں گے، لیکن وہ سجدے کہاں مارے؟ مسجد میں نہیں، وہ سجدے غیر اللہ کو مارے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ان کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دو، کیونکہ یہ پیشانیاں میرے پاس نہیں کہیں اور جھکی۔ اور سورہ کہف جاتے جاتے ختم پر، سورہ کہف کے اختتام پر ہم کو عمل کیسے قبول ہوتا ہے؟ جو چاہے عمل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل قبول ہوتا ہے اس کے اندر 3 شرطیں پوری۔ پہلی شرط ایمان، پہلے عقیدہ اچھا ہونا تھا، اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول۔ دوسرا کیا ہے؟ اخلاص، یہ سارا عمل کس کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو چاہے کر سکتے آپ؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، تب جا کر وہ عمل کرتا۔ تو 3 شرطیں، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ مریم کا ذکر، سورہ مریم میں جو ہے خاص طور سے عیسائیوں کی پیٹ لی گئی، عیسائیوں کی خبر لی گئی۔ سورہ مریم آپ دیکھ رہے ہیں، نام سے ظاہر ہے مریم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کا ذکر۔ سورہ مریم میں اگر آپ کو میں ایک تھیم دوں گا جس سے کہ آپ کو پورا سورہ ایک اوور ویو، ایک ایرل ویو کی طرح سمجھ میں آئے گا، تو سورہ مریم کے اندر آپ غور کر کے دیکھیے کہ ترکے میں صرف مال نہیں ملتا بلکہ انبیاء اکرام ترکے میں دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بچوں کا ذکر ہے اور اس میں وراثت کا ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، وراثت یعنی مرنے کے بعد جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کو لڑکا لڑکی کیا ملتی؟ جائیداد ملتی ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ لم یورثوا دینار ولا درہم، وہ دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، ولکن ورثوا العلم، وہ علم کے وارث بناتے، وہ علم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔
سورہ مریم کے اندر دیکھیں عابدوں کا تذکرہ، عابد یعنی عبادت گزاروں کا تذکرہ ہے، ایک سے ایک عبادت گزار۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام اپنے آپ کو عبادت کرنے کے لیے انہوں نے دور شہر میں ایک جگہ پر اعتکاف کی جیسی شکل انہوں نے صورت اختیار کر لی تھی۔ عبادت گزاروں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی اور خاص طور سے یہاں پر جو بیٹوں کا بھی ذکر ہوا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ زکریا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، اب کیسے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے انداز میں۔ ان کی عمر کیا تھی؟ 80 سے پار کر چکی ہے، ایک بوڑھا آدمی، اور اس نے کیا کہا؟ وہ اس بوڑھے آدمی نے، وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم، ہڈیاں میری کمزور، واشتعل الرأس شیبا، اور زکریا علیہ السلام کہہ رہے میرے سر پر بال وائٹ ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ شعلے بھڑک رہے ہو، اتنے وائٹ ہو چکے۔ لیکن اس حالت میں بھی اللہ پہ کیا بھروسہ، ابھی بھی بچہ ہوں۔ آج کل نوجوان بچے ذرا بچہ نہیں ملتے ہی غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایمان کتنا کمزور ہے، ذرا کچھ بات نہیں بنتی تو عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، وہ ستاروں کا کھیل دینے، شاید ایسا دیکھے تو نصیب اچھا تھا، وہ ایک 15 روپے کے پیپر میں تمہاری نصیب اگر اچھی ہو جاتی تو اور کیا تھا۔ وہ طوطا جو ہے نصیب بتاتا، وہ مسجدوں کے باہر، وہ مندروں کے باہر وہ طوطا بیٹھتا ہے، فال کھولتا ہے، اگر وہ آپ کی فال اور آپ کی نصیب بتانے والا تھا تو طوطے ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے طوطے کا فال کھلا کے دیکھ لے کہ مجھے گراہک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ اپنا گراہک نہیں بتا سکتا کہ رات تک کتنے گراہک آئیں گے، وہ آپ کی کیا مستقبل بتائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے آنکھوں کی لکیریں بڑی اچھی خوش نصیب والے ہوتے ہیں، نصیب تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ نہیں، اب پلاسٹک سے، ارے تمہاری کیا نصیب ہے، اب پلاسٹک سرجری کرا لیا تو یہ سب کیا بات ہے؟ تقدیر وہاں لکھی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات چلانے والے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ہم نمازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں غور کریے، دعاؤں میں تقدیر پر ایمان پیدا ہوگا، ان دعاؤں میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے دیکھیں آپ کتنے بوڑھے ہو گئے۔ مریم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بغیر شوہر کے خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکا عطا کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے حوا علیہ السلام پہ مرد سے عورت پیدا ہو جا رہی ہے، اور آدم علیہ السلام جو خود پیدا ہوئے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور ایک عورت پیدا ہو رہی مرد کے پیٹھ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو بس مسئلہ ہے کن فیکون۔ وہ پاورفل، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہ کر کے در در کی ٹھوکریں لوگ مانگتے پھرتے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام، سورہ مریم کے اندر عابدوں کا ذکر ہے۔ سورہ مریم کے اندر بتایا جائے، دیکھیے مریم علیہ السلام ان کے گھر والے ہیں، یہ دین کی وراثت کے لیے تڑپ رہے، یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ دین کی وراثت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو اے مومنو، تم کو بھی دین کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن جو لاوارث ہوتے ہیں یا جو دین کے نااہل ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ قرآن مجید میں بتا ناخلف لوگ کون ہوتے؟ جو دین کو برابر نہیں اٹھاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ناخلف لوگ آئیں گے، ان کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں نیچے ایک ٹیڑھی وادی ہے وہاں پر ڈالیں گے۔ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے تراش کر ایک ایسی وادی کاٹی گئی ہے، نماز چھوڑنے والوں کو خاص طور سے اس وادی میں ڈال دیں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غیّا کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے جو بہت ہی طرف انداز میں مڑتی ہے، وہاں پر لے جا کر بے نمازیوں کو ڈال دیا جائے گا، جو دین کی اور نبیوں کے وراثت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے جی لینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب۔ اور پھر اس سورے کے اندر ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام
اپنے ابا جان سے کرے اے ابا جان اے ابا جان، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ آج اگر تھوڑی سی ہم کو توحید ملتی ہے تو ہم بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بھائی کیا ہے کب تک شرک کرتے، کب تک بدعت کرتے، نہیں، ہم کو حکمت سے سمجھانا ہے، دلیلیں دے کر سمجھانا ہے، ان کو اتنا سمجھانا، اتنی دیر سمجھانا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، تھوڑا خبر ہونا پڑے گا۔ ایک لمبی مدت لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں لوگوں کو بتانے کے لیے 23 سال لگ گئے، تو ہم کو بہت لمبے عرصے تک صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے کام کرتے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک برداشت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ہم کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا ہے، ایک لمبی مدت تک سمجھانے کی کوشش کرنا ہے، جلدی فیصلہ کر کے کافر 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 یہ حالت پر نہیں۔ کیسے سمجھا رہے، یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان، یہاں تک کہ قوم اور ابا نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم نکال دیں تم ہی نکل جاؤ، یا نہیں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا یہ ایک جھلک، ویسے تو کئی واقعات ہیں، ایک جھلک کا ذکر یہاں پر ہمیں ملے گا۔ اور یہ سورہ ختم ہونے سے پہلے ایک بڑے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سورہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بچوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَقَالُوا، سورہ مریم میں ہے نا، آیت نمبر 88، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اتنے لڑکوں کا ذکر آیا تو کہ اللہ کے لیے بھی کوئی لڑکا ہے سمجھیں گے تم لوگ، نہیں، اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے لڑکا جنا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے تو بڑی گھٹیا بات کر دی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان کو پتا چل جائے کہ انسان کیسا شرک کر رہا ہے۔ کائنات میں کوئی شرک نہیں کر رہا، کبھی کسی جانور کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں، یہ شرک اتنا بدترین گناہ یہ انسانی کر رہا ہے جس کو عقل ملی۔ جانور شرک نہیں کر رہا ہے، بادل شرک نہیں کر رہا ہے، درخت شرک نہیں کر لے رہے، لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل دی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے حقوق کسی اور کو دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ سینس مل جائے کہ انسان اس زمین پر کیسا گناہ کر رہا ہے، اگر یہ شعور آسمان کو مل جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان ان پر پھٹ پڑے گا، وتنشق الارض، زمین نیچے سے پھٹ پڑے گی، وتخر الجبال حدا، کہ پہاڑ ان پر گریں گے، ان دعوا للرحمن ولدا، کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رحمان نے ایک لڑکا بنایا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو سورہ مریم کے اندر بیٹوں کا یعنی ناخلف اولاد اور صحیح اولاد کون ہوتی ہے؟ صحیح اولاد وہ ہوتی ہے جو نبیوں کی صحیح طور پر وارث بنتی ہے، ان کے راستے پر چلتی ہے۔ جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دیتی ہے وہ ناخلف اولاد ہے، وہ بھٹکنے والی اولاد ہے۔ یہ سورہ مریم کا تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے نقشہ کھینچا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے بعد سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20۔ اب جب عیسائیوں کا اتنا تفصیلی ذکر آیا ہے تو سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں سے شروع میں ہی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کچھ نحوست میں آ جائیں، یعنی اس کا لازمی مطلب ہے کہ مشقت میں پڑ جائے، لازمی مطلب ہے کہ مشقت میں پڑ جائے۔ یہاں پر شقا جو ہے سعادت کے مقابلے میں، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ سعادت نہیں ملنا مطلب مشقت میں آ جانا، تکلیف میں آ جانا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند تھے، یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، جہنم میں چلے گئے تو کیسا، جہنم میں چلے گئے تو کیسا، اتنا یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باقع نفسک علی آثارہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ یعنی ایک مسلمان کو اتنا درد ہونا چاہیے اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، یہاں تک کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیسا، میں ایسا لائف کیسے گزار سکتا ہوں، میں ایسا غفلت کی لائف کیسے گزار سکتا ہوں، میرا بھائی اگر جہنم میں چلا جائے، میرا دوست، میرا پڑوسی، یہ فکر ہونی چاہیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ شروع ہوتے ہی یہ میسج ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن میں اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب سورہ طٰہٰ کے اندر غور کر کے دیکھیے آپ،
تو طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب بھی یہ ذکر آ رہا ہے تو وہاں پر یہ شقا کا ورڈ آ رہا ہے۔ شقا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی شریعت چھوڑو گے تو تمہیں نقصان آئے گا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر جب ہوا وہاں پر بھی قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اے اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اے حوا تم دونوں کے دونوں اتر جاؤ، اور جب بھی ہمارے پاس سے ہدایت آئے گی جو بھی اس ہدایت کو فالو کر لے گا بچ گیا، جو بھی اس ہدایت کو فالو نہیں کرے گا فَتَشْقَىٰ، وہ کیا ہے؟ نقصان والی زندگی میں چلا جائے، نحوست والی زندگی میں، نقصان والی زندگی میں چلا جائے۔ تو شریعت کو فالو نہیں کرنے سے گھروں میں نحوست آتی ہے، شریعت کو فالو کریں گے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گھر کے اندر برکت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتی ہوئی گھر کے اندر لائف ہو جائے گی تو گھر کے اندر نحوست آ جائے گی۔ سمپل فارمل۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے آدم یہ جو شیطان ہے نا اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ درخت کے قریب نہیں جانا، ورنہ تم پھر شقا میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر نحوست میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی نقصان میں مبتلا ہو جائے گے، مشقت میں مبتلا ہو جائے گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم ہماری شریعت کے مطابق چلو، یہ فرعون کو چھوڑ دو، یہ تو نحوست کے راستے پر جا رہا ہے، یہ تو نافرمانی کے راستے پر جا رہا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں بہت دو بڑے نبیوں کے اہم واقعات، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا گیا اور نصیحت کی گئی۔ اور سورہ طٰہٰ میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر شیطان نے آ کے ورغلا کہتا ہے کہ ہمیشہ انسانوں کو کچھ چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ اس نے آ کر کیا کہا؟ کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں اگر وہ تم کھا لو گے نا ہمیشہ کی جنت تمہیں ملے گی، وہ کھاؤ گے تو ملے گا۔ ایسا ایک راستہ ہے، اگر تم کما لے نا ہمیشہ مالدار ایلیٹ ہوتا، رچ فیملی میں شمار ہوتا، تمہارا گھر ایک دم بنجارا اس میں آتا۔ یہ پرانے گھروں میں بہت مالدار، پورے کار وار سب آگے پیچھے گھومتے رہتے۔ اچھا کیا ہے بھائی؟ وہ ایک نہ ایک دن ٹیڑھے راستے ہو۔ شیطان کیا ہے؟ جس نے اپنے استاذ کو بنا لیا کوا اسے پہنچا دے گا مردار کے پاس، کیونکہ کوے کی سب سے محبوب غذا کیا ہے؟ مردار چیز۔ اگر شیر کو پہنچائے گا تو تازہ کی طرف پہنچائے گا، لیکن کوے کو اگر تم نے بڑا استاذ بنا لیا تو کوا کہاں پہنچائے گا؟ جس کی جو عادت ہے وہ ہوگی۔ تو آپ نے جس کو دوست بنایا آپ کو ویسے ہی مشورہ دے گا، جو لیول کا۔ برے آدمی سے دوستی کرو گے تو برے مشورے ملیں گے، اچھے آدمی سے دوستی کریں گے تو آپ کو ہمیشہ اچھا راستہ بتائے گا۔ تو شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام سے کہا ملک لا یبلا، ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، شجرۃ الخلد ہے وہ اصل میں پتا جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ روکتے ہیں نماز مت چھوڑو، لیکن ہم چھوڑ دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدے کرنا مت چھوڑو، نماز یہ پردہ کرنا جو ہے مت چھوڑو، بہت ساری چیزوں سے اللہ دیکھیں یہ نافرمانی عورتوں سے کہتے یہ جو تم پردہ کر رہے ہو نا اچھی چیز ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے نا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن کچھ خواتین کہتے ہیں کہ بغیر حجاب کے لائف گزار کے تو دیکھیں گے، اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پھر نربھیا ایکٹ لانا پڑتا نہیں۔ اب جو قوم سیدھا نہیں مانتی، بڑے نقصانات اور کروڑوں خرچہ کرنے، زنا کے قریب مت جاتے تو پھر نیکو جیسی تنظیم آنا پڑتا، پھر ایڈس، اس کے لیے اتنی لمبی انڈسٹری، دنیا میں سب سے زیادہ ایڈس کے دوائیں بکنے کی آج جو ہے نا ایڈس کو کے روک تھام کے لیے جو دوائیں آج کل بن رہی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے دنیا کے ٹاپ انڈسٹریز میں شمار ہوگی۔ یعنی جو چیز فری میں تھی اس کو انسان کیا کر رہا ہے؟ مہنگا کر کے، پیسہ ڈال کے، کروڑوں روپے ڈال کے، پھر واپس صحت کو لا رہا۔ جو صحت فری میں مل رہی تھی اسلام میں، گناہ کر کے پھر اس صحت کو لانے کے لیے پھر کروڑوں روپے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو شریعت تم کو بتائی ہے نا، تم جب اس کو فالو کرو گے نا نقصان میں نہیں آؤ گے۔ جب بھی اس کو چھوڑے ہوگے، جہاں کہیں بھی گناہ ہوگا وہاں پر تم اگر نافرمانی کے قریب جاؤ گے، جیسے آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے روکا گیا، جب اس کے قریب گئے تو کیا ہوا؟ جنت جیسی چیز سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے کیا تھا کہ زمین میں بھیجنا ہے، تو زمین میں تو بھیجنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ دیکھو نافرمانی ہوگی تو جنت سے بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ الگ بات ہے کہ
زمین میں اترنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا اے آدم تم یہ درخت کے قریب مت۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام بنا دیا، جب بھی تم حرام کے قریب جاؤ گے تو آدم علیہ السلام کا قصہ یاد آ جانا چاہیے۔ ہمارے ابا کو جو نقصان ہوا بیٹے کو بھی نقصان ہو سکتا، تو بیٹا کوئی بیٹا اسپیشل تو نہیں ہے نا، ابا کو نقصان ہوا تو بیٹے کو بھی نقصان ہو سکتا، تو لہذا جب بھی کوئی نافرمانی کے قریب جائے تو آدم علیہ السلام کا وہ درخت دماغ میں لا لیجئے، انشاءاللہ بہت سارے برائیوں سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ قصے بیان کیے گئے قصہ سننے کے لیے نہیں، قصوں سے نصیحت لینے کے لیے کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے چوک بتاتے ہیں انبیاء کرام کے، کیونکہ انبیاء کرام سے بڑے گناہ نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ بھی نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چوک ہوتے، دراصل اس میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اس کے اندر نصیحتیں مل جاتی ہے، اللہ کو راضی کروانے کے لیے دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس میں کافی چیزیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ندا لگا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اے اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھی داخل کر لیجیے۔ ایک کو نبوت مل رہی تھی ریکویسٹ کرنے سے، اور ایک کو بھی نبوت مل گئی، لیکن ہمارے پاس الٹا مائنڈ ہوتا ہے، اگر کسی کو مل رہا ہے تو اس کا پیر کھینچ دیتے، الٹا ہے۔ نبیوں کا طریقہ کیا ہے، میں جا رہا ہوں تو کسی اور ایک کا بھی ہاتھ کھینچ دیتے، مجھے جاب ملا اور ایک کا بھی جاب، بھائی میرا رزق وہ نہیں لیتا، اس کا رزق میں نہیں لیتا ہوں، اس کی تقدیر میں جو رزق ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، میرے تقدیر میں جو اس کے پاس نہیں جا سکتا، چل میں تو بھی آ بھائی۔ وہ آنے کے بعد آپ کا برا کرے گا تو اللہ بچا لے گا، کیونکہ آپ کی نیت تو صحیح تھی، نہیں وہ آنے کے بعد پھر میرا عہدہ چلے گیا تو میری نوکری چلے گی، باس کی نظر میں وہ زیادہ اچھا ہو گیا، سب چھوٹی سوچ۔ جو نبیوں کی سوچ ہوتی ہے نا، جو رسولوں کی سوچ ہوتی ہے وہ کہ بھائی میں بھی کھا تو بھی کھا۔ اگر اللہ والوں کو ایک روٹی ملتی ہے تو آدھی روٹی کھاتے، آدھی روٹی اور ایک کو بانٹتے، لیکن جو غیر اللہ کے اپنے حساب سے چلنے والے ہوتے دوسری بھی روٹی پہلے تو کھا لیتے اور ایک بھی آدھی روٹی دوسری ملتی ہے۔ مطلب لالچ ہے، توکل کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے، سوچ عجیب ہو جاتی ہے اور دوسروں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیکن دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، ہارون علیہ السلام بھی، یعنی جو آدمی ریکروٹ کرنے والا ہوتا ہے وہاں پر ایک سے ایک ہیومن ریسورس کو لینے کی کوشش کرے گا اچھے سے اچھے کام میں، تو ایسے آدمی کو ترقی ملے گی، کام میں آسانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو یہ بھی ملے گا اور اس سے پہلے بھی احسان ہوا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہے موسیٰ، کیا ہوا تھا تمہارے اوپر احسان؟ جب تم ابھی بچے تھے نا، تم چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، طاقت بھی نہیں تھی، اس وقت پر ہم نے تمہارے ماں کی طرف وحی کی تھی کہ فرعون یہ بچوں کو مارنے آ رہا ہے، یہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو، یہ صندوق جو بہتے 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 فرعون کے دربار کو جا کر لگتا ہے۔ سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ شعراء پڑھیے، پھر آپ کو اور سامنے باتیں آئیں گی، سورہ اعراف پڑھیے، اس سے پہلے کے صورتیں آپ کے سامنے پورے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت اور سملیرٹی ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فرعونہ تھے، ابو جہل، مغیرہ، اس زمانے میں ابو لہب، پورے کفار قریش مل کر فرعون جیسا ظلم کر رہے تھے۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت چھپتے چھپتے ایک انسان کی طرح کرنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے مدین کی طرف جانا پڑا، پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے مکے سے 10 سال دور رہے، لیکن ذرا سا فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی اور زیادہ سملر ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو دشمن ہے وہ ویسے ہی واپس آ رہا ہے جیسا کہ کفار قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو سب میں معاف کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو کفار قریش نے ریپینٹ کیا، شرمندگی کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے دشمنوں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ بے واقع ہم غلطی پر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ غلطی نہیں مان رہا ہے، فرعون، یہاں تک کہ ڈوب گیا۔ کب اس نے کہا؟ جب وہ ڈوب رہا تھا اس وقت پر کہا اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا
آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب یہ کوئی ٹائم ہے کیا؟ غرغرے جب موت، یہ جو گلا ہے یہاں پر آواز مرنے سے پہلے آواز آتی ہے غر غر، اس کو کہتے ہیں غرغرے موت. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا، یا سورج مغرب سے نکل لے گا اس سے پہلے، اس کے بعد توبہ کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. تو فرعون نے اس ٹائم پر کلمہ پڑھنے کی کوشش کی جبکہ غرغرہ موت آ چکا تھا، ڈوبنے کا بالکل ٹائم تھا. تو یہ ٹائم پر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. تو سورہ طٰہٰ میں اگر غور کرتے ہیں تو وہاں پر فرعون کے پاس وہ چھوٹا سا صندوق دربار کو آ کے لگتا ہے، وہ اٹھانا، وہ کیا کہتا کیا ہے یہ؟ بیوی کہتی ہے کہ یہ تو کوئی صندوق لگتا ہے. فرعون کہتا نہیں نہیں یہ تو لکڑی ہے. وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لکڑی ہے صندوق. اچھا اب دیکھیں، اور اس پر بھی انسان کے کمزوری کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو لیتا اور اپنے دربار میں پالتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو فرعون کے دربار میں موسیٰ پلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو سازشوں کے بھور میں دعوت کا کام کرنے والے دعوت کر کے نکل جاتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں پورے لوگ دین کا کام رکاوٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ دین کا کام اونچائی سے اسی حالت میں کر کے نکلتے ہیں. نارمل حالات میں اکثر دیکھا مسلمان، آپ مسلمانوں کو غور کریں گے، نارمل حالات آتے ہیں عیاشی پڑے جاتے، مصیبت آتے دین کا کام کر کے نکلتے. ذرا نبیوں سے انسپائر ہو ہی جاتے ہیں ہمارے. الحمدللہ مسلمانوں میں کئی برائیاں ہوں گی لیکن ایک ایسی اچھائی بھی ہے کہ جب وہ مصیبت آتا ہے تو ان کے اندر سے عجیب ایمان پھوٹنے لگتا ہے. ان کے اندر سے نبیوں اور صحابہ کرام کے زندگیوں کی مہک آنے لگتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان اپنا اثر دکھانے لگتا ہے. الحمدللہ اسلام وہ پوتا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسپنج بال کی طرح ہے، جتنا زور سے ماریں گے اتنا ہی پھر فورس سے واپس آئے گا، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اللہ نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دربار، فرعون کے دربار میں موسیٰ پلتے ہیں، پورے بچوں کو قتل کرنے والا. آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسی کے دربار میں بچہ جو پلے بڑے. بیوی کہتے ہیں مجھے کوئی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کیوں نہ لے لیں گے، یہ صندوق کا بچہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا. اٹھا لیا. یعنی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب. دیکھیں شیطان اور فرعون کیا ہے؟ انسانوں میں سے. شیطان ابلیس یہ ایک الگ نسل ہے، انسان سے اس کا کوئی تعلق، انسان الگ، ابلیس اور شیطانی کیٹیگری الگ. شیطان کے بھٹکنے کی ایک لمٹ ہے. شیطان ابلیس کبھی یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی نہیں بولا. بلکہ شیطان کیا کہتا ہے معلوم؟ سورہ اعراف میں ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اے میرے رب تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ. تو شیطان ابلیس اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے؟ مان رہا ہے. تو ہی میرا رب ہے اور تیرے پاس ہی دعا قبول ہونے والی ہے، تو مجھے قیامت تک مہلت دے. یعنی شیطان ابلیس بھٹکتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن انسان جب بھٹکتا ہے تو شیطان سے بھی آگے نکلتا ہے. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کہتا نعوذ باللہ. اس لیے شیطان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزادی دی. تیری لمٹ ہے کہ تو اپنا ربکم الاعلی بھی کہہ دے، تیری لمٹ ہے کہ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی طرح اللہ کی راہ میں خشیت سے چلنے والا بھی بن سکتا ہے. سورہ طٰہٰ میں بتایا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلو، آدم علیہ السلام کے راستے پر چلو، یہ ابلیس کے اور یہ فرعون کے راستے پر مت چلو. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمت کر کے، دیکھیں جو لوگ اقلیتوں میں جیتے ہیں، ہندوستان میں ہم لوگ کیا مائنورٹیز میں، مائنورٹیز جو رہتے ہیں نا ان کی ایک نفسیات ہوتی ہے، سائیکالوجی. وہ کیا مانو کچھ بھی کام کرو نا، نہیں میں نے آپ یہاں عرب کے لوگ ہیں، آگے بڑھنا وہ تھوڑا سا ڈالے جا کے اسٹیج پہ السلام علیکم بول کے شروعات. ان کو ایسا کوئی اسٹیج فیئر نہیں ہوتا. لیکن ہندوستان میں جب بھی پہلی مرتبہ جو اسٹیج کو آتا نا، آپ ارے میں نہیں شیخ آپ ہی، مطلب یہاں کی ایک سائیکالوجی ہے. اب ذرا اقلیت جہاں ہوتے ہیں، مائنورٹی میں جہاں ہوتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے ہمیشہ سیکنڈ میں رہنے کی، لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ تصور کرتے ہیں ہم سیکنڈ کیٹیگری کے سٹیزن ہیں، وہ مان لیتے ہیں، مینٹلی ڈھیر ہو چکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہونا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں، ایک ایسا انسان ہونے کے ناطے تھا فیئر آ سکتا ہے. لیکن قرآن مجید وحی میں کیا وہ طاقت ہے کہ آپ کو اس سے باہر نکالے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی
بہت فرعون کو دیکھے ہوئے تھے، فرعون کے ظلم کو دیکھے ہوئے تھے، انسان ہونے کے ناطے ان کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہچکچاہٹ آئی. کیا آئی کہ کیسے جاؤں، کیا ہے، مجھے بات بہتر ہے کہ ساتھ کوئی بات نہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ کو خیال، لیکن اس کو توڑنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بولتے ہی موسیٰ علیہ السلام ایک عجیب طاقت آ رہے، جا کر فرعون کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھرے، رب تمہارے آبا و اجداد کا رب، ہاں، آسمان اور زمین کا رب، ہاں. بولتے چلتے جا رہی تبلیغ، کوئی ڈر کی بات نہیں. وہی السلام ہے، کچھ آیتوں پہلے دیکھے تو خوف کا اظہار کر رہے، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام ہے فرعون کے سامنے ٹھہر کر بات کر رہے. بات کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے ہی بات کرنا ہے، لیکن بات رکھنے کے لیے پاور تو چاہیے نا. اس کے بعد فرعون نے کیا کیا، ایک کوشش کی اس نے پوروں کو بھڑکا دینے کی. اچھا پرانے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر ہے. میں پورے آیتوں کو اور پورے قصے کو سامنے رکھ کر ایک سبق دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو. تو پرووک کرنا اس کو کہتے ہیں. یعنی میڈیا کے لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے. آپ جب میڈیا میں جاتے ہیں، 10-15 سال سے میں میڈیا میں جا رہا ہوں، تو یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آپ کو پھنسانے کی. اس میں سے نکلنا ہے مسلمان. یا کیا کرتے، پرووک کرتے، بھڑکاتے آپ پٹ جذبے میں آ کے کوئی بات بولتے پکڑ لیتے، پکڑ کے دیکھو ایسا بولتے. تو بھڑکانے والے پہ کیس نہیں پڑتا، لیکن وہ بولنے والے پہ کیس ضرور پڑ جاتا. تو اس لیے پروورک ہونے سے بچے. کوئی بھڑکاؤ بھاشن دے دا تو آپ بھی بھڑکا کے بولے تو وہ ریکارڈ ہوتا. وہ لوگ جب بول رہے تو اس وقت پہ آپ پریپیئرڈ نہیں تھے، آپ ریکارڈ نہیں کی. کبھی ایسا ہوتا ہے. فرعون کے پاس یہ ٹیکٹس تھے، یہ میڈیا کے جو ٹیکٹس ہے فرعون کے پاس. فرعون نے کہا اچھا یہ پرانے جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو تمہارے رب کو نہیں مانتے تھے، تو وہ بھٹک گئے کیا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کہے ہاں وہ تو بھٹک گئے، پوری قوم دیکھے تمہارے اکثر جو لوگ زندہ ہوتے ہیں نا، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں خلاف میں سننا نہیں چاہتے. لوگوں کی سائیکالوجی، مرحوم کے بارے میں خلاف میں. اب کسی آدمی کو جا کے ان کے ابا کے بارے میں بولے تو وہ آدمی کو ذرا جلدی غصہ آتا، ارے میرے ابا کا انتقال ہوا، تم میرے ابا کے خلاف بول رہے کیا؟ ایک انسانی سائیکالوجی. تو فرعون اس کو یوز کرنے کی کوشش کیا، اس سائیکالوجیکل پیٹرن کو پرووک کرنے کے انداز میں اس نے یوز کرنے کی کوشش کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محفوظ ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہوگا، اپنی بات کریں گے. پھر ٹاپک پہ آ گئے. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف اسکیپزم. سامنے والا جس میں الجھا رہا ہے اس میں الجھنا نہیں. آپ اپنے ٹاپک پہ لگے رہنا. آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ کو بندے کو میں اللہ سے ملانا. بس مجھے ادھر ادھر کے پالیٹکس میں نہیں جانا ہے، کہیں بھی نہیں جانا. اچھا آپ لوگ گائے کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ وہ گائے کا جو ٹاپک ہے بعد میں ڈسکس، گائے کو پیدا کرنے والے کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں. پھر ٹاپک پہ سے توحید پہ آ جانا. ادھر ادھر کے گائے ہم نہ کھاتے، لمبی تفصیل کی ضرورت، پورا مینو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کو کہیں چکن 65 نہیں، ہم اس کو 165 کرے کھاتے، ایسے بات نہیں. آپ کو ٹاپک نہیں. جب ایک ٹاپک ہے جس کے بات کرنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا وہ تکلیف دینے سے تبلیغ ہوتی کیا؟ نہیں. وہ ٹاپک چھوڑ دو. ہم گوشت کھائے بغیر بھی ایک پکے مسلمان رہ سکتے. گوشت کھانا کوئی ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں تھے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. اب گوشت کھائیں گے تو وضو قبول، گوشت کھائیں گے تو نماز، ایسا کچھ نہیں. تو کوئی حکم نہیں ہے کھائیں، یہ حلال ہے. یہ نہیں تو انشاءاللہ مرغی کھائیں گے، ہم لوگ خرگوش کھائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں حلال چیزیں. مچھلی کی ساری قسمیں کھائیں گے انشاءاللہ. بہت چیزیں مچھلی ایک سے ایک. اب تو مچھلی کھاؤ بول رہے ہیں نا ڈاکٹر، تو زیادہ ریڈ میٹ بھی مت کھاؤ بول رہے ہیں نا. تو الحمدللہ پرابلم کی بات ہے، ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم شریعت کے مطابق، ہماری شریعت ہم کو ٹینشن میں ڈالنے نہیں ہے. ہم کو الحمدللہ اتنا فلیکسیبل ہے، آسانی سے ہم لوگ کہیں بھی جی لے سکتے ہیں. تو سورہ فرعون، ہر زمانے میں فرعون جو کوشش کرتے ہیں کہ الجھا دے. ہم کو الجھنا نہیں، توحید کا سبق دینا، ہم علم پھیلانا. پالیٹکس میں، ڈرٹی پالیٹکس میں یا کہیں یوز ہو کے بھڑکیلے باتیں یا جذباتی باتوں میں آ کر اپنا ٹائم گوانے کے بجائے قرآن اور صحیح حدیث میں جو علم ہے ہر کوئی اس کو پھیلاتا جائے. انشاءاللہ ایک اندھیرے میں، اندھیرا بھگانا ہے. اندھیرے کو جا کے ایسا مت کرو، کہیں کونے میں تھوڑی سی روشنی، کچھ بھی مت کرو، خالی روشنی تھوڑی سی سلگا دو. یہ روشنی پورے کمرے کے اندر روشنی لا دے گی انشاءاللہ. وہ کیا کرے گی؟ اندھیرے کو بھگا دے گی. ہمارا کام یہ نہیں کہ اندھیرا ہے، یہ باطل ہے، یہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، وہ ظلم کر چھوڑ دو. آپ اسلام کو اتنا پھیلاؤ، اس میں اتنی روشنی ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے ظلمتیں اور یہ سارے گمراہ سب ختم ہو جائیں گے. لانگ ٹرم پلاننگ کرو. سورہ طٰہٰ کے اندر بہت سارے سبق ہے. سورہ انبیاء، جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا
تفصیلی طور پر، تو سورہ انبیاء کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر آپ سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو سورہ انبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ آپ یہ صورتوں میں غور کر کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو کیسے سمجھا رہے ہیں، جا کے بت توڑ دے رہے۔ اب پھر وہ لوگ آ کے پوچھ نہیں سک رہے بت کون توڑے، تو ابراہیم علیہ السلام کرے بڑے سے پوچھو نا، اب بت ہے تمہارا خدا ہے نا، خدا نے اتنی بڑی انفارمیشن دے سکتا۔ URL یونیفارم ریسورس لوکیٹر ذرا لنک کلک کر کے دیکھو، ہائپر لنک کسی ایک بت پہ ہو سکتا، جیسا کوئی آدمی آج کے دور میں تم خدا خدا کہہ رہے ہو، ذرا ان سے تو انفارمیشن لو، بڑے سے پوچھو۔ اب سب کو سمجھ میں آ گیا بڑے سے کہاں پوچھنا، بڑے پوچھے تو کچھ بھی نہیں بتاتے، آخر میں غصے میں آ گئے میرا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاجیکل انداز میں سمجھا دیا، لیکن یہاں پر یاد رہے یہ ان کی شریعت میں تھا۔ لوگ کیا کرتے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے جا کے آج بھی بتوں کو مارنے چل جاتے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے۔ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ، 21 سال تک یعنی 8 ہجری تک بھی کعبے کے اندر بت تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بت اٹھانے کا انداز دعوت کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں توڑ دینا، اس وقت پہ ان کی وہ حکمت اس زمانے کی تھی۔ اب جو شریعت چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جو چلے گی، کون سی شریعت چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ سن کے بعد لوگ بھڑک کے جا کے میں بھی ابراہیم بولتا ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہاں اس میں سے یہ لیجئے کہ شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اس میں سے یہ سبق لیجئے، توحید پہ ڈٹنا چاہیے، یہ سبق لیجئے، لیکن تفصیلات میں جو طریقہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ آپ کو علم کے ساتھ بلانا ہے، بصیرت کے ساتھ بلانا ہے، دعوت کے ساتھ بلانا ہے، ذرا اس کا بھی خیال رکھیے آپ۔ سورہ انبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، ذوالکفل کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا دعا، وہ دعا ملتی ہے، آیت کریمہ جو ہم پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر قوموں کا بھی ذکر ہے، یاجوج ماجوج، یہ بھی ذکر مل رہا ہے۔ پورے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں ہے۔ سارے جتنے بھی نبی آئے تھے یہ سب معزز ہے، لیکن پرٹیکولر ٹائم اور پرٹیکولر نیشن کے لیے آئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے اور پورے عالموں کے لیے بنائے، تو پورے نبیوں کا ذکر آ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومیت کا، رسالت کا بھی ذکر آ گیا۔ سورہ انبیاء پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں انسان 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، مومنون، کافرون، غافلون۔ مومنون، کافر میں وہ جن کے اوپر مہر پڑ گئی، جن کے واپس بدلنے کی ہم عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ چاہے تو بدل دے، ہم تو نہیں کہیں گے کسی کو اب تو اس کو اللہ کبھی بدل نہیں سکتا، تیری اللہ مغفرت نہیں کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بعض اوقات جس کے بارے میں مایوس ہوتے شاید یہ نہیں آئے گا، وہ آتا ہے ہم سے بڑا کام کر کے نکل جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی کبریائی، عزت، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی چادر، کسی کے بارے میں طے نہ کرے۔ آج ہم کسی کے بارے میں تو اس کے پاس کیا علم ہے، ہو سکتا ہے وہ اچانک 10 سال میں ایسا کوئی علم حاصل کرے، اس کا ذہن کھل جائے، ہم سے بڑا عالم بن جا سکتا ہے۔ آج جس کو تم گرا کر دیکھ رہے ہو سکتا ہے ہم سے بڑا عبادت گزار متقی بن جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اچھا عبادت گزار اور علم والا بے عمل ہو جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلے میں یہ دلالت اور ہدایت پہ ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، رہبت اور جس کو کہتے ہیں رغبت اور رہبت، جنت کی خواہش اور جہنم سے بچتے، یہ کیفیت میں ہی اللہ تعالیٰ سے بندے رہنا ہے۔ امید خوف اس کے درمیان ہی ہم کو رہنا ہے، بین الرجائی والخوف۔ تو اس کے اندر بتایا گیا کھلے کافر ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وہ کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے تم ہے، وہ اللہ غیب کا معاملہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، بولتے ہی سمجھ میں آتا، دین کا معاملہ جلدی دین کے معاملے فوراً فاسٹ۔ تیسرے قسم کے لوگ غافلون، اکثر جو دائی اور انبیاء اکرام کا جو ٹارگٹ ہوتا نا، یہ پہلے غافلون لوگ ہوتے، کیونکہ غافلون کیا ہے، معلوم نہیں تھا، معلوم ہوتے ہی کلمہ پڑھتے، معلوم ہوتے بدعت چھوڑ دیتے، معلوم ہوتے شرک چھوڑ دیتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے ابو لہب کی طرح،
اب وہ کون ہے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو تو سب پہ تبلیغ کرتے چلے جانا ہے، ہم کو طے نہیں کرنا ہے کہ یہ ابو لہب کے جیسا ہے، یہ بدل جانے والوں میں سے، وہ ہم نہیں جانتے، یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو سورہ انبیاء کے اندر یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ سورہ حج کے بارے میں کہا یہ ایک یونیک سورت ہے، اس میں مکی آیتیں بھی ہیں، مدنی آیتیں بھی ہیں، اس میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو رات میں اتری، اس میں ایسی آیتیں جو دن میں اتری، اس میں ایسی آیتیں جو گرما میں اتری، اس میں ایسی آیتیں جو سردی میں اتری، اس میں ایسی آیتیں جو سفر میں اتری، اس میں ایسی آیتیں جو حضر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نہیں تھے تب اتری۔ یعنی کمبینیشن ہے، مکی مدنی صورتوں کا کمبینیشن اگر ایک صورت میں آپ کو بڑے پیمانے پر چاہیے تو وہ کیا ہے؟ سورہ حج ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ حج کے اندر آپ دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، خاص طور سے شعائر کا ذکر، یعنی کعبے سے متعلق جو گفتگو ہے تفصیل سے، حج کے متعلقہ جو تفصیل سے اگر آپ کو ذکر چاہیے تو سورہ حج ایک مرتبہ پڑھ لیجیے آپ۔ سورہ حج ختم ہوتے ہوتے ایک ٹاپک چھڑ کر جاتا ہے، وہ ٹاپک کیا ہے؟ شہادت حق کا فریضہ، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کو انہوں نے لگا دیا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ یہ انبیاء اکرام پورے آئے تھے، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن، کل کے دن کوئی یہ نہ کہے اللہ ہمیں ڈرانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ کل کے دن کوئی آ کر دلیل پکڑے، اللہ کے پاس بچ کر جانے کی کوشش کرے قیامت کے دن، تو جا نہیں سکتا، کیونکہ دیکھو یہ نبی آئے تھے، یہ دیکھو یہ نبی آئے تھے۔ اب سورہ حج کے آخری میں کیا کہا جا رہا ہے معلوم؟ اے مومنوں، نبیوں کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، نئے رسول کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ جو جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑے ہیں نا، اب تمہاری زندگی ہے کہ تم نہ جاننے والوں تک اسلام بتا دو، تاکہ کل کے دن، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے پاس ٹھہر کر تمہارا کالر نہ پکڑ لے، تمہارا گلا نہ پکڑ لے کہ یہ لوگ یہ بازو تھے، ہم سے کاروبار کرتے تھے، اسلام نے بتایا، پڑوسی تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن اسلام نے بتایا، سب یہاں تک کہ حریص بھی کھلا دیے لیکن اسلام نے بتایا، کھانا کھلا دیے، پارٹنرشپ کر لیے، کپڑے ایک دوسرے کے پہن لیے، سب کر لیے، لیکن اسلام نے بتایا قیامت کے شہادت حق کا فریضہ۔ یاد رکھ، یہ بڑا گاڑا ورڈ ہے لیکن بہت اونچی ٹرم ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھ، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، بڑی اونچی ٹرمینالوجی ہے۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، یعنی حق کی جو گواہی ہے، جا کر کہنا میں مومن ہوں، تم کو بھی اسلام کے راستے پر میں بلانا چاہتا ہوں۔ میرا 1 منٹ میں دعوت کا وہ ایک کلپ ہے، وہ ایک مرتبہ ضرور سن لیجئے کہ بھائی اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں، دیکھو میں سیلفش ہونا نہیں چاہتا، میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85 میں لکھا ہوا ہے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستے سے تم اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں اور جہنم میں جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں سیلفش بننا نہیں چاہتا، یہ ورڈ سیلفش، اس کو نان مسلم بہت پسند کرتے ہیں، میں سیلفش بننا نہیں چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو بھی شیئر کروں۔ جیسے اگر کہیں مال میں کوئی آفر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے میرے دوست کو بھی پتا چلے گا تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ سیلفش آدمی کیا کرتا ہے؟ سب کو نہیں بتاتا، لیکن جب آپ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جب لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے، تو پھر ہم کو سب غیر مسلم جو بھی ہمارے دوست ہیں، ملنے والے ہیں، کلیگ ہیں ہمارے اسکول میں، کالجز میں، ان سب کو بتانا ہے۔ زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن آپ معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں کا قانون آرٹیکل نمبر 25A میں لکھا ہوا ہے کہ تم کوئی بھی اپنے عقیدے کی بات کو بتا سکتا ہے لیکن زبردستی کر کے منوا نہیں سکتا۔ قرآن میں بھی کہا گیا اودو دعوت کا کام کرو لیکن کسی پر زبردستی، لا اکراہ فی الدین، زبردستی مت کرو۔ تو سورہ حج کے اندر شہادت حق کا فریضہ، اب وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والے لوگوں کے کچھ صفتیں ہونی چاہیے، کچھ اخلاق ہونے چاہیے، داعیوں کے بھی کچھ اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو انفرادی طور پہ اخلاق ڈیولپ کرنا ہے تو سورہ مومنون پڑھ لیجئے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ ان کے نمازوں میں خشوع اور خضوع رہتا ہے۔ چھوٹی نماز، کتنی دیر کی؟ 10 منٹ کی، اس میں پورا ہاتھ، پورا 3 جو بٹن لگاتے ہیں نماز میں ٹھہر کے، اتنی چھوٹی نماز 10 منٹ میں کتنے کام ہوتے؟ پورا داڑھی جو وضو کا رہتا پورا ایسا، پورے خواتین جو ہے پوری اپنی اوڑھنی پورا ایسا، وہ 10 منٹ میں وہ پورا کام ہونا ہے، وہ ٹوپی پوری سیدھی ہونا ہے، وہ لنگی پوری سیدھی کرنے کا ہے، اور اس میں بچا کہیں استری نہ ٹوٹ جائے وہ سب بچا لے کے جانا ہے۔ اب اٹھتے وقت پر بھی اٹھتے، پھر کھجلی الگ ہوتی، مچھر الگ آتا، پھر ان کو یاد الگ آتا، ارے میرا فلاں کوئی کھا لیا کھانا تو کیسا۔ وہ 10 منٹ کی چھوٹی نماز پہ اتنا ظلم،
وہ ٹوپی سیدھی کرنا ہے، وہ جیب میں تھا موبائل بھی، اب تھوڑی دیر کا موبائل آتا، اس کے بعد گھڑی یاد ہے نماز میں لمبا امام صاحب کرے تو پورے کامہ بھی چل رہے ہیں، چھوٹی 10 منٹ کی چھوٹی چنو منو، اس کے پر اتنا بڑا ظلم، اور پھر گناہ کے لیے ماشاءاللہ گھنٹے 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 نماز اللہ کو راضی کرے، اس میں بھی خوشو نہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع ہو، بس ٹھہر گئے تو بس ٹھہر گئے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غترہ ستا رہا نا، یہ غترے کو ایسا لے کے بندے ارے پوری اس طرح خراب ہونے دو، نماز کا دیکھ لیں، گرنا ہے نا نماز میں، وہ نماز میں گر رہا وہ گر رہا وہ گرے 10-20 مرتبہ، پھر اس کے آخری میں یہ تو پھر ہر ایک کا الگ ہے، تمل ناڈو میں تو لنگی پورا کتنی دیر تک، یہاں پر تو پوائنٹ، یہاں پر تو کرتا، وہ پورا ایسا، اور جاتے وقت بھی مطلب ادب سے پہلے کپڑا رکھ کے اس کے پاس سجدہ رکھ کے اس کے بعد ایسا کر، کیا اونٹ ہے کیا ہے؟ نماز خاشعون، خشوع مانے کیا ہے؟ خشعۃ الارض، یہ سمندر کے پاس ساحل رہتا ہے، یہ ساحل کی جو مٹی رہتی، دیکھیں چھوٹے بچے گھر بناتے ایسا، پھر سمندر کا ساحل آتا آ کے اس کو ٹکر کھائے جاتا ہے تو گھر کیا آتا گرنے لگتا ہے، بہت ہی نرم مٹی ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خشعۃ الارض، زمین کا وہ نرم حصہ جو گرنے لگتا ہے، ایسے جیسے کہ اب آنسو گر رہے ہو یا اب اللہ کی راہ میں سجدے میں گرنے والے ہو، ویسا خشوع اور خضوع۔ کون سا گھڑی کو بھی دیکھ رہے ویسا گھڑی جوال سب اللہ حفاظت کر، مجھے نہیں معلوم اور کیا کیا چیزیں، دماغ ٹھکانے پر، نگاہیں ان کی حفاظت، اپن ٹھہرے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، کھجانے کرنے، زیادہ حرکت کریں گے تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ نمازی باطل رہتی، بیکار قسم کے اگر زیادہ حرکتیں کریں گے۔ ہاں واقعی کچھ بچھو آ رہا تو بھی نہیں ہٹنا، ایسا نہیں ہے، نماز توڑ کے مار بھی سکتے کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، بچے گے تو اور بھی نمازہ پڑھیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ کہیں آگ لگ رہی ہے، نہیں میں تو نماز میں ہوں، ایسی بات اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ احساس ہو رہا ہے نماز میں اتنے الرٹ بھی رہنا ہے، تو ایسے کچھ چیزیں ہیں، ایمرجنسی والی چیزیں تو الگ بات ہے، لیکن ایسے کچھ چیزیں نہیں ہیں تو پھر خشوع اور خضوع، دماغ سے وہ سارے چیزیں نکال کر اس کے لیے آپ کو پہلے سے آنا پڑے گا، تب جا کر آپ ٹائم پہ طہارت کریں گے، وضو کریں گے، اور اس کے بعد خشوع۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سب صفتیں ہیں، یہ کس کی صفتیں؟ انڈیویجل لیول پہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے تو سورہ مومنون، اجتماعی طور پر ڈیولپ کرنا ہے تو سورہ نور، پردے کے احکامات ہیں، حجاب کے احکامات ہیں، محرم کس کو کہتے ہیں، غیر محرم کس کو کہتے ہیں، گھر میں داخل ہونا کب ہے، داخل کب نہیں ہونا ہے، کون سے ٹائم میں گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دوپہر کے ٹائم پہ ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہوگا، رات کے ٹائم پر کوئی سو رہا ہوگا، یہ سارے جو بھی سورہ نور کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ احزاب، سورہ نساء، سورہ نور عورت کو پڑھنا چاہیے، ہر عورت۔ میں ہمارے خواتین سے ایک مرتبہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھے یا نہیں پڑھے، ترجمے کے ساتھ، نہیں پڑھے تو ضرور پڑھیے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور۔ انشاءاللہ آج سونے سے پہلے یہ 3 سورتیں ہماری مائیں اور بہنیں پڑھ کر سوئیں گے، اور آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سورہ مائدہ۔ مائدے میں کیا؟ سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے؟ معاہدہ، ایگریمنٹس، معاملت داریوں میں صاف۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے عبادات، معاملات میں بالکل صاف، رولز ریگولیشن۔ تو چھوٹا ورژن پڑھنا ہے سورہ مائدہ، بڑا ورژن پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ مومنون، سورہ مومنون، اس کا سورہ نور، اس کے بعد سورہ نور کے بعد سورہ فرقان، آخری سورہ۔ سورہ فرقان دراصل کیا ہے؟ قرآن مجید پر اعتراضات کے لیے اگر آپ کو جوابات دینا ہے، کہیں بھی آپ کو ڈیبیٹ ہو جاتا ہے، کوئی مشری صاحب کو پکڑ لے، قرآن مجید پر اعتراضات کرے، تو قرآن مجید کے اعتراضات کے جوابات اگر آپ کو سیکھنا ہے تو سورہ فرقان ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے جائیے، انشاءاللہ آپ قرآن مجید پر آنے والے سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اور سورہ فرقان ختم ہو رہا ہے رحمان کے نیک بندے، یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ عباد الرحمان۔ تو اس کے صفتیں بتائی گئی، عباد الرحمان میں بیٹھنے والوں کی صفتیں کیا ہونی چاہیے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ کیسے چلتے ہیں وہ لوگ؟ میانہ روی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل اگر ان سے مدبھڑ ہوتے ہیں تو سلام۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض اوقات کچھ لوگ اب اصلاح کرنے جاتے ہیں تو گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، تو پلٹا کہ ہم بھی گالی گلوچ، بعض لوگ بولتے ہیں ہم بھی شروع ہو جانا کیا شیخ؟
تو نہیں اس کا طریقہ ہے. 4 کیٹیگری کے لیے یہ بات بتا کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. 4 کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں. جب آپ اب آپ سیکھ لیے, اب گھر میں جا کے بتانا چاہ رہے, گھر میں دیکھتے ہیں خاندان میں شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہا ہے, آپ کو بے چینی شروع آتی ہے نا, کیونکہ اب آپ اچھا سمجھ لیے, توحید اچھا سمجھ لیے. اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ سمجھ جائیں, لیکن سامنے والے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی وہ ہدایت کا ٹائم نہیں لایا. اللہ بہتر جانتا وجہ کیا ہے, لیکن آپ کو چبن ہوتی ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ تو 4 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں حکمت سے مان لیتے ہیں, یعنی ان کی عقل کام کرتی ہے, آپ ان کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں, کرتے ہیں, قرآن میں کیا آیتیں ہیں تو ان کی عقل کام کرتی ہے. کچھ قسم کے لوگ کہتے ہیں موعظت, آپ ان کے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ساتھ لگ کر مسجد کو آ جاتے ہیں, ان کا عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آتے ہیں, زیادہ لاجک یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جب تک بحث نہیں کریں مانتے نہیں. کچھ بھی کرنا تو پہلے بحث کرنا ضروری ہوگا, سیدھا نہیں مانتے. کچھ بھی کرتے بھائی نماز پڑھیں گے کیوں, ابش کیوں, ایسا کچھ تو نہیں رہتا, جب ان کی عادت ہے جب تک بحث نہیں کریں. لیکن اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ بحث کرتے, جیسے آپ سمجھ میں آتے آپ کے ساتھ ہو جاتے, پوری ماشاءاللہ توحید کے لیے بازی لگائے تھے, جان کی بات. جب تک وہ توحید کے خلاف تھے تو توحید والوں کو ستاتے تھے, جب وہ بدل گئے تو توحید والوں کا ساتھ دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ بدل گئے تو پورے صحابہ کرام کی ہمت بن گئے. یہ اچھے لوگ ہیں. یہ دراصل وہ کون ہے؟ بہت ذہین لوگ ہیں. جب لیتے ہیں تو باطل کو پورے طریقے سے چھوڑتے ہیں, تو پورا باطل کو چھوڑ کر توحید کو لے لیتے ہیں. یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہتے. پلٹتے ہیں تو کہتے میں اکیلا نہیں پلٹا, پوری قوم کو پلٹاؤں گا. میرے پاس جو اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت یہاں نہیں رکنا, یہاں سے پھر اور ہزاروں تک جانا, ایسا سوچتے لوگ. میں اکیلا نہیں, میں پلٹا تو پورے جہاں کو لے کے پلٹوں گا. یہ عجیب قسم کی قوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. یہ بھی تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں بحث کرتے ہیں, ان کا مقصد ہدایت دینا نہیں ہوتا, ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ہرانا, گالی دینا. گفتگو میں گالی بھی آ جاتی ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ جدال احسن کا مطلب ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہیں جب تک علم ہو, علم ہو, علم ہو. جیسے وہ گالی گلوچ پہ آ جائے, اب آپ آگے نہیں بڑھنا. اب یہاں پر کیا ہے؟ قالوا سلاما. ان کے لیے یہ ہے کیٹیگری, سلامتی کر دے. ان کے نام وہ گالی دے رہا ہے تو اچھا مجھے نہیں جانتے ہو کہ 2 گالی اور نہیں دینا. گالی کا جواب گالی سے جائز نہیں, کیونکہ حرام طریقے سے تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا ہے. تو سورہ عباد الرحمن, رحمان کے جو نیک بندے ہوتے کون ہوتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو ہے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں, وہ لوگ جو ہے راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں. اور آخری میں بتایا گیا 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے اپنا, غیر اللہ, شرک. 3 بڑے بڑے گناہوں کا ایک ساتھ ذکر آیا, شرک, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, قتل, شرک اور زنا. یہ ایک آیت کے اندر اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے. شرک سے بھی بچنا ہے, قتل سے بھی بچنا ہے, زنا سے بھی بچنا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. توبہ کرنے کی صفت, اگر کوئی کلمہ پڑھے تو معلوم ہے وہ آج ہم سے بہتر انسان ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کس میں بدل گئے؟ نیکیوں میں بدل گئے. اللہ یبدل اللہ سیئات حسنات. تو اسی وجہ سے غیر مسلم کو ہم جب کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی تم کو معلوم ہے اسلام میں کتنی عزت ہے تمہاری, اگر آج تم بدل گئے ہو سکتا تم مجھ سے زیادہ نیک انسان کہلاؤ گے. وہ کیسے؟ تم جتنی بت پرستی کرے تھے وہ سب کس میں بدلنے والے ہیں؟ نیکیوں میں بدلنے والے. نو مسلم کو معمولی مت سمجھو, نو مسلم کو گرا کے مت دیکھو. سوسائٹی کے اندر میں بچی نہیں دیتا, کئی لوگ بچی نہیں دیتے, بچے نہیں دیتے, شادیاں نہیں کرتے, بیک آؤٹ کرتے, خالی دور سے محبت رکھتے. ایک پلیٹ میں کھانا ہاتھ ڈالنا ہے تو ڈال نہیں, آپ بھی بولے چلے آپ بھی ہاتھ ڈالو میں بھی ہاتھ ڈال دوں. آپ چھوٹا اگر ہے وہ تو آپ ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیے, ان سے ہاتھ ملائیے, ان سے ملیے جھولیے تاکہ وہ اکیلے محسوس نہ کرے اپنے آپ کو. اور جتنے بھی گناہ کرنے والے, کسی بھی گناہ کرنے والے گرا کے مت دیکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے ایک ایسی توبہ کی ہوگی اور وہ آپ سے آگے نکل گیا ہوگا توبہ کر کے. نہیں, دیندار ہے, دیندار جو کسی گنہگار کو دیکھ کر اتنا نہ گرائے, جب بھی ملے تم کون تھے معلوم نہ, میرے سامنے زیادہ مت آؤ, لوگوں کو بول ڈالتا ہوں. ایسا ڈرانا نہیں, بلیک میل کرنا جائز نہیں. اچھا اسلام میں توبہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے, لیکن عیسائیت میں کیا ہے؟ فادر کو جا کے بولنا, فادر میں ایسا کرا, میں ایسا کنفیس کرنا پڑتا. تو فادر کو کیا بلیک میل کرنا آسان ہوتا؟ معلوم تم کیا کرتے؟ نہیں, پھر چکلا کے دو, بہت دنوں کے چک نہیں دی. تو اس لیے اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں. اسلام میں توبہ کس سے کرنا؟ سیدھا اللہ تعالیٰ. لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم دوسروں کو بتا کے جاتے ہیں, باپ کی مرضی. آ کے عالموں کو بتانے کی ضرورت نہیں, کسی ابا امی کو سیدھا اللہ تعالیٰ سے اگر آپ
رات میں اٹھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اچھا ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توبہ کا اتنا ذکر آ رہا ہے تو 90 حدیثیں جمع کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر 90 حدیثیں جمع کی، اللہ کی رحمت، اس کے بعد توبہ کا ذکر کیا۔ تو یہ جو اہل علم ہے، علماء ہے نا، اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے، رحمت کا ذکر کر رہے، توبہ سے پہلے کیا بتانے کے لیے؟ یعنی تم مایوس مت ہو جاؤ، گناہ کر کے مایوس مت ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کے، یہ 90 حدیث رحمت کی، یہ رحمت یہ رحمت یہ رحمت ہے، لہذا تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کرے گا۔ تو علم والے لوگ رحمت والی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کیا بتا رہے ہیں؟ مایوس مت ہو جاؤ، توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ جاہل لوگوں نے باپ بنایا اپنا، اتنا جب رحمت والا ہے تو تھوڑے اور گناہ کیوں نہ کر لوں، سوچ رہا ہوں۔ یہ جاہلوں کا باب ہے۔ اہل علم کا بات کیا ہے؟ مایوس مت ہو جاؤ۔ یہ رحمت کے واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گناہ میں اور بڑھ جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی معاف کر دے گا۔ یعنی گھر میں برنول ہے، جب بھی اگر انگلی جل جائے، اگر کوئی آپ سے کہے گھر میں برنال ہے انگلی جل جائے تو برنال لگا لو۔ اب گھر میں برنال ہے کہ روزانہ انگلی تو آ کے آگ میں نہیں جلاتے ہو، ویسا تو نہیں کرنا۔ سولوشن ہے، آگ میں اگر کچھ انگلی ہو جائے تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ برنال لگا لو۔ سولوشن کو پلاننگ بنا لے رہا ہے قدم۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ اچھا توبہ ہے نا، تو پھر کیوں نہ ایسا کرتا ہوں، میں سیٹرڈے کو گناہ کرتا ہوں، سنڈے کو گناہ کرتا ہوں، پیر کے دن پھر فریش توبہ کر کے، پھر اس کے بعد ویکینڈ میں گناہ، پھر لانگ ویکینڈ آیا تو ڈبل گناہ، پھر ویکینڈ میں گناہ، پھر اس کے بعد جیسے یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے توبہ، سولوشن ہے۔ پھنس گئے تو نکلنے کا راستہ ہے، اس کو پلاننگ کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تو توبہ کے تفصیلات سورہ فرقان کے آخری میں انشاءاللہ، اور مزید تفصیلات کل آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توحید، رسالت، آخرت، ایمان، یہ ساری نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.